قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد. وكتاب الأشربة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل. ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. کتاب الاشربہ، شراب کی جمع ہے، مراد ہے حرام مشروبات، الکوہلک مشروبات جس کے اندر نشہ ہو، خمر ہو جس کو پینے سے عقل پہ پردہ پڑ جائے، خیر و شر کی تمیز ختم ہو جائے۔ اس سلسلے کے اندر کچھ حدیثیں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں۔ ہم خمر کے سلسلے میں خمر کی تعریف اور شرابی کی سزا کا بیان پڑھ چکے ہیں کتاب الحدود کے اندر، اسلامی سزاؤں کے بیان میں، اور ہم نے بتایا تھا کہ خمر خمار سے اسی سے خمر بھی ہے، دوپٹے کو کہتے ہیں جس سے سر اور چہرہ اور ڈھانکتی ہے، سینے تک اس کو لٹکاتی، اور خمر کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ جب آدمی نشہ آور اشیاء استعمال کرتا ہے، الکوہل استعمال کرتا ہے، تو عقل پر آدمی کے پردہ پڑ جاتا ہے، خیر و شر کی تمیز و فیق، اور عقل جو ماں بہن امتیاز چیز ہے جس کی وجہ سے انسان دوسری مخلوقات پر ممیز ہے، مشرف ہے، وہ عقل انسان کی اس کے قلب سے نکل جاتی ہے، اور اس میں اور فاقد العقل میں، مجنون اور دیوانے میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، اور صحت پہ جو اس کے برے اثرات ہوتے ہیں، مال ضائع ہوتا ہے، اخلاق انسان کا بگڑتا ہے، معاشرے میں شور ہنگامہ برپا ہوتا ہے اور انارکی پھیلتی ہے، وہ سب نقصانات اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ اب شراب یا خمر جس کو قرآن نے حرام کیا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، ناپاک ہے، شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، اس سے پرہیز کرو۔ شراب کی حرمت کی یہ آیت ہے، اور حدیثیں بھی بکثرت اس باب میں وارد ہوئی۔ تو جس چیز کی بھی شراب ہو وہ شراب، اور جس چیز کی زیادہ مقدار پینے سے یا استعمال کرنے سے نشہ آتا ہو، اس کی تھوڑی بھی مقدار حرام۔ اور ہم بتا چکے ہیں کہ حنفیہ کے نزدیک شراب جو اصل شراب ہوتی ہے وہ انگور کی ہوتی ہے، اس کو اگر پیا جائے تو وہ حرام ہے، چاہے آدمی کو نشہ آئے یا نہ آئے، کیونکہ اصل وائن، اصل شراب وہی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری اشیاء سے بنائی جانے والی جو شراب ہے، وہ اگر نشہ آور ہو جائے یا اتنی مقدار پی لے کہ آدمی کو نشہ آ جائے، تب وہ حرام ہے۔ یعنی اگر تھوڑی کوانٹٹی میں پیتا ہے، گھونٹ دو گھونٹ پیتا ہے، چاہے وہ کھجور کی بنی ہوئی ہو، گیہوں کی بنی ہوئی ہو، یا کسی اور چیز کی بنی ہوئی ہو، تو کہتے ہیں کہ یہ حرام نہیں۔ جب نشہ آئے گا تب حرام، جبکہ جمہور امت کے علماء، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، جمہور محدثین فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، ہر وہ مشروب جس کے استعمال کرنے سے آدمی کے اندر مستی اور سرور آوے، اور آدمی اپنے حساب سے اپنا غم غلط کرتا ہو اور اپنے کو بادشاہ سمجھتا ہو اور مستی اور طرب کا مظاہرہ کرتا ہو اور عقل سے پیدل ہو جائے یا اس کی عقل پہ پردہ پڑ جائے، تو وہ شراب ہے، وہ خمر ہے۔ اور کل مسکرین خمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ کلیہ بتایا مسلم شریف کے اندر، کل مسکرین خمر، ہر نشہ آور چیز مسکر، چاہے وہ انگور کی ہو یا کسی اور چیز، بالکل واضح حدیث۔ لہذا ہر نشیلا پدارتھ، ہر نشیلی چیز حرام ہے، چاہے وہ کسی چیز سے بنی ہوئی۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خلیفۃ المسلمین ہے منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ارشاد کر رہے ہیں، اما بعد، حمد و نعت کے بعد کہہ رہے ایھا الناس، خطاب کر رہے ہیں عام لوگوں کو، انہ نزل تحریم الخمر، شراب کی حرمت نازل ہو چکی ہے، اللہ کی کتاب میں شراب کی حرمت واضح ہے، اس لیے جو کہتا ہے کہ شراب حرام نہیں ہے، قرآن نے حرمت کی صراحت نہیں کی ہے، وہ بالکل احمق ہے۔ اللہ نے اس کو رجس کہا ہے، عمل الشیطان کہا ہے، فاجتنبوہ، سے اجتناب کرنے کے لیے کہا ہے، دور بھاگو۔ اور فرمایا اللہ نے آگے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ یہ شراب، جوا تم کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے، تمہارے اندر بغض و عداوت پیدا کرتا ہے، تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل کرتا ہے، یہ اتنے نقصانات ہیں۔ اللہ کہتا ہے فہل انتم منتہون، کیا تم رکتے ہو؟ اے ایمان والو، تم رکتے ہو؟ کہا بلا، انتہائی نہ یار، ہاں یہ رب ہمارے، ہم رک گئے، اور مٹکے توڑ دیے گئے، اور شراب کے جام جو ہونٹوں سے لگے ہوئے تھے یا ہاتھوں میں اٹھائے گئے ہوئے تھے، سب کو لوگوں نے وہیں سے چھوڑ دیا۔ مشہور چیز۔ تو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سنو، خمر کی حرمت نازل ہو چکی ہے، اور یہ 5 چیزوں سے بنائی جاتی ہے، تو سب 5 چیزوں سے بنائی جاتی رہی ہوگی، اب تو دنیا بھر کی بہت سی چیزوں سے بنائی جاتی ہے۔ جس چیز سے بھی بنائی جائے اور اس کے استعمال سے عقل پہ پردہ پڑتا ہو، نشہ آتا ہو، اور آدمی کے اندر سرور مستی کی کیفیت طاری ہوتی ہو، وہ سب خمر ہے۔ تو 5 چیزوں سے خمر بنائی جاتی ہے۔ انگور سے، تو مشہور بات ہے، والتمر، اور کھجور سے، بلکہ مدینے میں تو کھجور کی ہی شراب بنتی تھی، انگور تو تھا ہی نہیں۔ تو یہ کہنا کہ شراب وہی ہے، خمر وہی ہے جو انگور کی ہو، باقی اور خراب خمر کے حکم میں تب آئے گا جب اس کو اتنی مقدار میں استعمال کیا جائے کہ نشہ آ جائے، تب وہ خمر کے حکم میں آئے گا۔ جبکہ مدینہ میں شراب کی حرمت اتری ہے، اور مدینہ میں اہل مدینہ کہتے ہیں کہ یہاں ہم لوگوں کے یہاں جو شراب ہوتی تھی وہ ڈمک کھجور کا، جو سخت کھجور ہوتا ابھی پکا نہیں ہوتا، اس کی بنائی جاتی تھی، کھجور سے نہیں بنتی تھی، اور وہاں انگور سے نہیں بنتی تھی۔ بہرحال انگور کی شراب ہوتی ہے، کھجور کی ہوتی ہے، والعسل، اور شہد سے شراب بنائی جاتی ہے، اور ہنتا، گیہوں سے، وہ شعیر اور جو سے۔ یہ 5 چیزیں انہوں نے بتائی، انگور، کھجور، شہد، گیہوں اور جو۔ لیکن جتنی چیزیں میں نے جیسا کہ عرض کیا، جتنی چیزوں سے شراب بنتی ہو موجودہ وقت میں یا آئندہ بنائی جائے، اور کسی بھی نام سے اس کو موسوم کیا جائے، مگر اس کے استعمال سے نشہ آتا ہو، عقل پہ پردہ پڑتا ہو، تو وہ خمر ہے اور حرام۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں آگے، والخمر ما خمر العقل، خمر وہی ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، جو عقل کو ڈھانپ لے، اور اسی سے خمار ہے جس سے عورت سر اور ان کو ڈھانپتی۔ تو جو بھی چیز عقل کو ڈھانپ لے، یعنی نشہ دماغ پہ چڑھ جائے، وہ خمر ہے۔ اور کل خمر حرام، آپ نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز خمر ہے، وہ کل خمر حرام، اور ہر خمر حرام۔ تو خمر کی تعریف بھی کر دی حضرت عمر بن خطاب نے، منبر رسول سے کر رہے ہیں، سارے لوگ سن رہے ہیں۔ اور فرمایا انہوں نے کہ ثلاث وددت ان اثر، یعنی ثلاث مسائل، ثلاث مسائل، 3 مسئلے ایسے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس میں بڑی وضاحت فرمائی ہوتی، تاکہ ہم اس وضاحت پر عمل کرتے اور ہمارے لیے کوئی مشکل پیش نہ آتی، ڈاؤٹ فل مسئلہ نہیں رہتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد صحابہ میں سب سے بڑا علم رکھنے والے تھے، اکبر الصحابۃ علما بعد ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مسائل ہمارے لیے مشکل اور پیچیدہ ہے، کاش کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے تعلق سے وضاحت معلوم کیے ہوتا اور مجھے پریشانی نہیں ہوتی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل واضح نہیں کیے، مسائل واضح کیے ہیں، اس سے ان مسائل سے زیادہ دقیق مسائل آپ نے واضح کیے۔ اب کنہیں کو دلیل معلوم ہوتی ہے اور بعض لوگوں کو دلیل معلوم نہیں ہوتی ہے، بعض لوگوں کے لیے مسئلہ مشکل ہوتا ہے، بعض لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے، یہ اپنی علم کی رفت کے اوپر موقوف ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ دلیل متعارض ہو، بہت
वाज़ेह कोई बात ना हो, उलमा का उसमें इख्तिलाफ हो, सहाबा का इख्तिलाफ हो, तो हजरत उमर फारूक इस तरफ इशारा कर रहे हैं। और ये समझ ये बात आती है कि असबाब इख्तिलाफ में एक सबब यही होता है कि दलील वाज़ेह ना हो, किसी के लिए दलील वाज़ेह ना हो और दूसरे के लिए दलील वाज़ेह हो जाए, या मसले में हिल्लत हुर्मत दोनों का पहलू हो। तो ऐसा नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह नहीं किया, रिसालत पहुंचा दी है आपने और किसी भी मसले को गमूज में नहीं रखा है। तो मारिफत और मालूमात के अंदर कमी बेशी हो सकती है। जब हजरत उमर फारूक जैसे आदमी कह सकते हैं ये तीन मसाइल हमारे हमारे ऊपर पोशीदा रह गए, और इसी तरीके से कोई भी शख्स चाहे जितने बड़े इल्म वाला हो, कोई ये नहीं कह सकता कि वो इल्म का उसने मुकम्मल तरीके से इहाता किया, इहाता कर रखा है, तमाम इल्म शरीयत का उसके कल्ब में मौजूद है, उसके दिमाग में है, कोई ये दावा नहीं कर सकता। और जो ये कहे कि शरीयत के तमाम उलूम के ऊपर उबूर रखता है, मैं समझता हूँ कि वो अक्सरुन नास, सबसे झूठा इंसान। बड़े बड़े मसाइल में सहाबे इकराम एक दूसरे से मसला पूछते थे। छोटे सहाबी को मालूम होता, हज़रत उमर फारूक को नहीं मालूम, अबू मूसा अशअरी को मालूम है, मोहम्मद बिन मसलमा को मालूम है, लेकिन हज़रत उमर फारूक को नहीं मालूम है कि घर में 3 मरतबा इजाजत दे करके सलाम करके अगर अंदर से जवाब न मिले तो आदमी को वापस हो जाना चाहिए, ठिठक के दरवाजे पर खड़ा नहीं होना चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को नहीं मालूम है कि दादी की मीरास में जब माँ ना हो तो दादी का हिस्सा छठा हिस्सा होता है, जो माँ का होता है वही दादी का होता है, माँ की अदम मौजूदगी। लेकिन माँ को तो कभी तिहाई भी मिल सकता है, लेकिन दादी को या दादी के साथ नानी भी हो तो उसको सिर्फ 1/6 ही मिलेगा, छठा ही हिस्सा मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो बहरहाल सहाबे किराम को भी मसाइल मुश्किल थे और आपस की मशवरे से हल करते थे। और फिर जब सहाबे किराम मुख्तलिफ शहरों में फैल गए, मुख्तलिफ मुल्कों में फैल गए, तो फिर महदूद इल्म जो उनके पास था उसी को लेकर के गए। दूसरे मसाइल में उन्होंने इज्तिहादी फैसले किए, इसकी वजह से इख्तलाफ बरपा हुआ। बहरहाल तो इतने बड़े सहाबी हैं, तो बड़े खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु इतने बड़े इल्म वाले हैं, कहते हैं कि 3 मसले के अंदर मेरे लिए बहुत शरह सद्र नहीं है और बहुत ही बात हमारे लिए वाज़ेह नहीं है, काश कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत वजाहत के साथ इसको दरियाफ्त किया होता। वो 3 मसले क्या हैं? अलजद के, दादा का मसला, कि क्या दादा वाकई बाप का कायम मकाम है हुबहू, क्योंकि बाप अगर मसले में मौजूद है तरके में तो भाई बहन की कोई किस्म भी वारिस नहीं होती। भाई सगा हो, भाई बहन सगे हो या सौतेले हो, अल्लाती हो या अखियाफी हो, माँ एक है बाप दो है, किसी नौयत का कोई भाई बहन हो, कि जाए कि चचा का बेटा, उसको तो छोड़िए, तो और नीचे पायदान पड़ा है, लेकिन कोई भी भाई बहन किसी भी नौयत का, किसी भी तरह का हो, किसी भी किस्म का, शिक्का सगा हो या ले अब हो या ले हो, कोई भी वारिस नहीं हो बाप की मौजूदगी में। और बेटी की मौजूदगी, बेटा नहीं है पोता है तो भी वही हम लोग, बाप है तो भी ये सब महरूम हो जाएंगे, महजूब हो जाएंगे। लेकिन क्या दादा अगर हो और सगा भाई हो तो दादा भी एक वास्ते से मैये तक पहुंचता है, क्योंकि दादा के ऊपर बाप है, बाप के ऊपर आदमी है, यानी मरने वाला है, मरने वाला का बाप होता है जिसकी वो फड़ा है, और बाप दादा की फड़ा है, तो दादा एक सीढ़ी आप ऊपर कह लीजिए या डाउन कह लीजिए। अच्छा, भाई भी जो है मैये तक पहुंचता है बाप ही के रिश्ते से, क्योंकि बाप की औलाद है वो, तो बाप वास्ता है। दादा में भी बाप वास्ता है कि बाप दादा की औलाद है और भाई बाप की औलाद है, तो एक वास्ते से भाई भी पहुंचता है मैयत तक और एक वास्ते से दादा भी मैयत तक, वास्ता दोनों मैयत तक पहुंचने का एक ही है। तो क्या दादा हो, बाप ना हो, बेटा बेटी पोता ना हो, और दादा हो और भाई बहन की कोई भी किसी हो, तो क्या भाई बहन महजूब हो जाएंगे, तरके से महरूम कर दिए जाएंगे? तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि हाँ, महरूम हो, दादा महजूब कर देगा जैसे बाप करता है, बाप की अदम मौजूदगी में दादा हूबहू कायम मकाम है। और ये एक कौल इमाम अहमद बिन हम्बल का भी है और गालिबन शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया इसी तरफ गए। लेकिन जमहूर उम्मत के उलमा, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद का मशहूर कौल, और जमहूर उम्मत के उलमा कहते हैं कि नहीं, दोनों जब एक ही वास्ते से मैयत से पहुंचते हैं, अब कोई अकरब नहीं है, अब कोई अबाद नहीं है, दोनों का वास्ता एक ही है, और एक ही पायदान चढ़ने के बाद या एक पायदान के वास्ते से पहुंचते हैं, एक वास्ते से पहुंचते हैं मैयत तक, तो जद इख्वा के साथ विरासत दोनों में होगी, और उसकी अपनी एक पूरी तफसील मौजूद है जिसकी तफसील का जिक्र नहीं है। तो ये मसला जद और इख्वा का बहुत से उलमा कहते हैं ला हय्याहुमुल्लाहु वला बय्याहुम, अल्लाह ताला इन लोगों को एक मसले में जिंदा रहना चाहिए। इतना पेचीदा होता था कि लोग कहते थे कि ऐसा मसला ना आवे कि बाप ना हो, बेटा ना हो, पोता ना हो,
اور میت کا دادا ہو اور بھائی بہنوں کی قسمیں ہوں. تو یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہوتا ہے. تو یہ مسئلہ ہے الجھن میں. لیکن جو دلائل ہیں ان کی روشنی میں ترجیح اسی مسئلے کو ہے کہ دادا اخوہ کے ساتھ بھائی بہنوں کے ساتھ وارث ہوگا, کیونکہ جو سبب ہوتا ہے حجب و محجوب ہونے کا وہی ہوتا ہے کہ اقرب ابعد کو جو قریب تر ہے میت سے وہ بعید تر کو محجوب کر دیتا ہے. یہاں جبکہ دونوں یہاں ایک ہی واسطے سے پہنچ رہے ہیں, دونوں کے درمیان ایک واسطہ باپ ہی ہے. بھائی جو ہے وہ باپ کی فرع ہے اور دادا جو ہے وہ باپ کا اصل ہے. میت سے ڈائریکٹ دادے کا رشتہ ہے, نہ میت سے ڈائریکٹ بھائی کا رشتہ ہے, ایک واسطہ دونوں میں ہے. بہرحال تو یہ کہتے تھے کہ جد اور اخوہ کی جو بحث ہے نا یہ بڑی پیچیدہ ہے. کاش کے اس سلسلے میں نے مزید وضاحت کر لی ہوتی ہے, ایک دم دو ٹوک انداز میں نبی سے فیصلہ لے لیا ہوتا. اور ایک مسئلہ کہہ رہے کلالہ کا مسئلہ, یستفتونک فی الکلالہ, قرآن میں واضح ہے. تو کلالہ کے مسئلے میں کیا ہے بھائی؟ کلالہ کے مسئلے میں یہی ہے کہ صاحب کلالہ اس کو کہتے ہیں ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخ او اخت یا ولہ اخت فلها النصف وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كان له اخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. يستفتونك في الكلالة, پوری آیت ہے, قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. آخری آیت ہے سورہ نساء کہ لوگ کلالہ کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں. آدمی اگر ہلاک ہو جائے یعنی مر جائے, لیس لہ ولد, اس کے پاس ولد نہیں. ولد کا مطلب اولاد, اولاد بیٹا بیٹی کو کہتے ہیں. اب بیٹا بیٹی کا جو فرع ہے, بیٹا کا بیٹا وہ بھی نہیں, اور اسی طریقے سے بیٹا کی پوتی. بیٹی کی اولاد وارث نہیں ہوتی, وہ ذوی الارحام میں بیٹا پوتا بیٹی, اور پھر آئیے پوتی, بیٹا پوتا بیٹی پوتی, اولاد میں سب مذکر مؤنث داخل. جب اولاد بولا جائے ولد کی جمع اولاد تو اس میں مذکر مؤنث سب شامل ہوتے. لا ولد کا مطلب یہ ہوا کہ مرنے والے کے پاس نہ بیٹا ہو نہ بیٹی ہو نہ پوتا ہو نہ پوتی ہو, اور ولا والد, اور باپ نہ ہو. یہ تو متفق علیہ ہے کہ باپ نہ ہو, کیونکہ باپ رہے گا تو بھائی بہن محجوب ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ وہاں کہہ رہا ہے کہ اولاد نہ ہو تو اس کی بہن اگر ایک ہے تو آدھا لے گی. ظاہر ہے کہ اگر باپ اگر موجود ہے تو آدھا کیسے لے گی, تو محجوب ہو جائے گی بالاتفاق. تو اس لیے کلالہ کے مسئلے میں اولاد نہ ہو میت کے پاس, بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہ ہو, اور باپ نہ ہو, باپ مذکر نہ ہو, یعنی ماں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, باپ والد ذکر نہ ہو. اب دادا کے مسئلے میں دیکھا نا اختلاف ہے کہ وہ کلالہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, کیونکہ دادا کی موجودگی میں بھائی بہن وارث ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, مسئلہ اختلاف ہی. اگر جمہور نے کہا کہ وارث ہوں گے تو یہ کلالہ کا مسئلہ ہے. اور یہ کہتے ہیں وہ ابواب من ابواب الربا, اور ربا کے ابواب میں سے کچھ ابواب میں کچھ مسائل ان کے سامنے واضح نہیں تھے, بہت واضح نہیں تھے, اختلاف تھا صحابہ کرام میں. اب کس طرح کے وہ ابواب الربا تھے اس کا بھی بیان نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ کچھ مسائل تھے جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وضاحت بڑی مطلوب تھی, اور وہ تمنا کریں کہ کاش کہ میں نے اس سلسلے میں مزید وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کی ہوتی, تاکہ ہم شرح صدر کے ساتھ بال یقین کوئی ایک بات پر متفق ہو سکتے تھے اور جواب دے پاتے. تو معلوم یہ ہوا کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کے اندر دونوں طرف دلیلیں ہیں, اور اس کے اندر راجح اور مرجوح میں اختلاف ہے. دلیلوں کی وجہ سے کسی پر دلیل واضح ہے کسی پر نہیں ہے, تو اس طرح کے مسائل ہوتے رہتے ہیں. بہرحال تو یہ تو حضرت عمر کے خطبے کا آخری کچھ حصہ ہے, لیکن جو اصل بات یہ تھی جس کا ہمارے باب اشربہ سے تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہر اس شراب کو, ہر اس مشروب کو, ہر اس پینے والی چیز کو حرام کیا ہے جو نشہ آور ہو, جس سے عقل پر پڑتا ہے, اور اسی کے اندر وہ داخل کر لیجئے, وہ انجیکشن کے ذریعے ہو یا ٹیبلٹ کے ذریعے ہو, چک کے ہو یا سونگ کر کے ہو یا جیسے بھی ہو, لیکن اعلیٰ وجہ طرب و نشاط, پینے کے بعد آدمی کو طرب اور نشاط ہو اور عقل پہ پردہ پڑ جائے, وہ سب شراب ہے, چاہے اس کی کوالٹی کسی بھی ہو اور کسی بھی چیز سے وہ شراب تیار کی گئی ہو. چلیے اس باب میں دوسری حدیث دیکھتے ہیں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن البدع, عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا بدع کے بارے میں. وہ وہی شہد سے بنائی جانے والی شراب, نبیذ العصر کہتے ہیں,
شہد سے نبیذ بنایا جائے اور وہ نشہ آور ہو جائے، بنانے کا اپنا طریقہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی قاعدہ کلیہ آپ نے بتا دیا، قاعدہ کلیہ ایک ہی قاعدہ، کل شراب اسکر، ہر وہ مشروب جو نشہ آور ہو، نشہ لاتی ہو، نشہ پیدا کرتی ہو، ہر وہ مشروب جو نشہ پیدا کرتا ہو فہو حرام الحرام۔ اب اس کے بعد کیا بدعت رہے، کس چیز کی بنی ہو اور کس چیز کی نہیں ہو، کتنی مقدار ہو اور نہیں ہو، سب آپ نے واضح کر دیا۔ ہر وہ شراب جو نشہ آور ہے وہ حرام ہے، اور یہ بھی آپ نے فرما دیا ماس کرا کثیر ہو قلیل ہو، جس کی زیادہ مقدار پینے سے نشہ آتا ہو اس کی کم مقدار بھی حرام ہے، کیونکہ جو لوگ ہیویچوٹیڈ ہوتے ہیں وہ اگر جب تک کہ پیک پر پیک نہ چڑھائیں اس وقت تک وہ نشہ میں نہیں آتے۔ اگر تھوڑا پیتے ہیں تو ان کو نشہ نہیں آتا، لیکن جو شرابی نہیں ہے، نشیری نہیں ہے، اگر وہ ایک گھونٹ پی لے تو نشے میں آ جائے، سگریٹ کی ایک دو کش لے لے نشے میں آ جائے۔ تو بہرحال اس لیے کہا گیا کہ جس کی کثیر مقدار پینے سے نشہ آتا ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے، اور ہر طرح کا مشروب جو مسکر ہے، نشہ آور ہے، وہ حرام ہے۔ صاحب کتاب نے واضح کیا کہ البتع نبیذ العسل، یہ شہد کا لبیز، لبیز مشروب ہوتا ہے اس کے اندر عام طریقے سے ڈرائی فروٹ وغیرہ کو، کھجور انگور وغیرہ کو، منقع کشمش وغیرہ کو ڈال دیا رات میں، اور صبح میں اس کو جو ڈرائی فروٹ ہے اس پہ چھان لیا، اس کو چبا گئے اور پانی کو پی گئے۔ تو جب تک نشہ آور نہیں ہے تب تک ٹھیک تو ہے، نبیذ ہے، ٹھیک ہے، حلال چیز سے بنی ہے، لیکن اگر اس میں نشہ آ جائے یا اس کو دھوپ میں رکھ دیا جائے یا اس کو آگ پہ چڑھا دیا جائے تو وہ، یا پھر اس کو رکھ دیا جائے یا کچھ اور بھی کچھ اس میں مادہ ملا دیا جائے تو نشہ آور ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو نبیذ اگر نشہ آور نہ ہو تب تو ٹھیک ہے، کیونکہ فروٹس جو ہے ڈرائی فروٹ وہ پاکیزہ ہے، لیکن اگر اس میں پینے سے نشہ آ گیا ہے تب پھر وہ حرام ہے۔ بات واضح ہو گئی۔ اور تیسری حدیث یہ فرمایا گیا کہ جب شراب حرام ہے تو حرام کا مطلب کہ ہر اعتبار سے حرام ہے، پینا بھی حرام، اس کی تجارت کرنا بھی حرام۔ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب پینے سے منع کیا ہے، فاجتنبوا، یہ پینا حرام ہے، صحابہ کرام نے پینا چھوڑ دیا لیکن ہم تجارت کرتے ہیں، یا اگر ہم کو کسی نے شراب، نعوذ باللہ، شراب کی بوتل ہدیہ دی ہے تو ہم اس کو بیچ دیں کسی یہودی عیسائی سے، کسی مشرک سے جو شراب جس کے یہاں حلال ہے جو پیتا ہے، تو ہرگز نہیں حرام۔ جس چیز کا استعمال اور اللہ نے حرام کیا ہے اس کو بیچ کر کے وہ پیسہ کمانا اور اس پیسے سے کھانا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام کیا۔ جس چیز کو ہمارے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ نے حرام فرمایا ہے ہم اس کو استعمال نہ کریں لیکن اس کو بیچ کر کے اس کی قیمت اپنے اوپر خرچ کریں، بچوں پر خرچ کریں، یہ حرام ہے۔ یہ ہیلا سازی ہے، ہیلا سازی ہے کہ آپ شراب کی بیع کر رہے ہیں، شراب خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، شراب بنا رہے ہیں، شراب کی فیکٹری ہے، یہ سب شراب نچوڑنے والے، بنانے والے، خریدنے والے، اٹھانے والے، محمول علیہ جس کی طرف لے جایا گیا شراب کی بوتل لے جائی جا رہی ہے۔ ہوٹلوں میں جو بیرا ہے اگر نعوذ باللہ وہ مسلمان ہے اور وہ شراب کی بوتلیں لے کر جاتا ہے، ٹیبل پر رکھتا ہے گراہکوں کے، ہوٹل میں آنے والوں کے لیے، اور اس طریقہ کا وہ اس کو اس کی خدمت کرتا ہے، ساری کچھ چیزیں حرام ہیں، سب ملعون ہے۔ تو یہودیوں نے جو ہیلا سازی کی تھی، ہیلا ساز تھے اور ہیلا باز تھے، تو اللہ نے ان کے اوپر ان کی شرارتوں کی وجہ سے چربی، جانوروں کی چربی حرام کی تھی۔ تو چربی تو ٹھیک ہوتی ہے، جمی ہوئی ہوتی ہے، تو ان ہیلا سازوں نے کیا کیا کہ اس کو پگھلا دیا، آگ پہ رکھتے تھے تو چربی پانی کی طرح سے پگھل جاتی تھی، وہ پگھل جاتی تھی اور تیل کی مانند ہو جاتی تھی، تو تیل بنا کر کے اس کو بیچتے تھے، کہتے تھے کہ ہم چربی تھوڑی نہیں بیچ رہے ہیں، ہم تو تیل بیچ رہے ہیں، زیت بیچ رہے ہیں، تیل بیچ رہے ہیں، اور پھر اس سے غلہ خرید کر کے آتے تھے یا کپڑا خریدتے یا دوسری ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو کیا کرتے تھے یہ ہیلا سازی تھی، حرام کو حلال کرنے کے لیے یہ ہیلا تھا، ان کا بہانہ تھا۔ اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات لائی گئی تو آپ نے کہا قاتل اللہ الیہود، اللہ یہود کو ہلاک کرے، کہ ان کے اوپر جب چربی حرام کی گئی تو انہوں نے چربی کو پگھلا دیا اور تیل بنا کر اس کو بیچ دیا۔ فباعوا ثمنہ، تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنا حرام کیا اس کے ثمن کو بھی حرام کیا، اس کی قیمت کو بھی حرام کیا، بہت واضح بات ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ فلاں کسی شخص کا نام ہے، پوشیدہ رکھا گیا، حکمت ہے کہ وہ اس نے شراب بیچا ہے، باخمر شراب بیچا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سخت وعید فرمائی، بیان فرمائی، سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، زجر و توبیخ پر اس کو محمول کیجیے، کہا قاتل اللہ فلاں، اللہ تعالیٰ فلاں کو ہلاک کر۔
اس کو ہلا کر، یہ تشدید اور وعید کے لیے، زجر و توبیخ کے لیے. کیا وہ نہیں جانتا ہے؟ کیا اس نے نہیں جانا، یا اس تک علم نہیں پہنچا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے قاتل اللہ الیہود، اس سے بات کر رہے ہیں کہ اللہ یہود کو ہلاک کرے. ان کے اوپر چربیاں حرام کر دی گئی تو انہوں نے اس کو پگھلایا اور تیل بنا کر کے بازار میں بیچا اور اس کی قیمت کھائی. تو یہ ہیرا حرام کو حلال کرنے کے لیے تو یہودیوں کا پیشہ ہے اور یہودیوں کا وتیرہ ہے، اور اس وتیرے کو ایک مسلمان اختیار کرے اور حرام کو حلال کرنے کی اس طرح کی تدبیر اختیار کرے تو ایسا آدمی ملعون ہے اور بد دعا کے لائق، بد دعا کے لائق. تو کسی بھی طریقے سے شراب کو ہیلا سازی کے ساتھ حرام کو حلال کرنا، اس کو سرکہ بنا دینا، کھٹی چیز ڈال کر کے اس کو سرکہ بنا دینا، نشہ ختم ہو جائے اور پھر سرکہ بنا کر کے اس کو ونیگر بنا کر کے اس کو بازار میں فروخت کرنا، بیچنا، جو بھی شکل ہو، حرام کو حلال کرنے کا جو بھی ہیلا ہوتا ہو، وہ سب ناجائز اور حرام. یہ 3 حدیثیں اشربہ کے بعد میں لائے تھے حرام مشروب کے سلسلے میں جو ہم نے پڑھی ہے. اب ہمارے سامنے ایک دوسرا چیپٹر ہے جو اس کتاب کی ترتیب میں 16واں چیپٹر ہے عمدۃ الاحکام کا، اور اس کا عنوان ہے کتاب اللباس. لباس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ بڑی اچھی زینت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کے بیٹو ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہیں پردہ دیتا ہے، جس سے تم پردہ پوشی کرتے ہو. ایک لباس وہ ہے جو تمہارے تن کو ڈھانکتا ہے، پردے کو ڈھانکتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو اوپر سے زینت کے لیے استعمال کرتے ہو، جیسے بلیزر ہے، شیروانی ہے، صدری ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو آدمی خوبصورتی کے لیے اوپر سے استعمال کرتا ہے. جیسے طائر کے پر جو ہوتے ہیں، پرندوں کے جو پر ہوتے ہیں جو اس کی خوبصورتی کا باعث ہوتے ہیں، تو آدمی کرتے وغیرہ کے اوپر یا پینٹ شرٹ کے اوپر جو بلیزر ڈالتا ہے، کچھ اور چیزیں پہنتا ہے، صدری وغیرہ، شیروانی وغیرہ، جو اس کی زینت میں اضافہ کرتا ہے اور اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ ہم نے تمہارے لیے اتارا ہے، پیدا کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، لیکن اس کے لیے ضابطہ ہے کہ لباس کیسا ہونا چاہیے. ہمارا لباس کی وضاحت کیا ہونی چاہیے؟ کیا عورتوں کے مشابہ لباس ہونا چاہیے؟ ہر جگہ عورتوں کا لباس الگ ہے، مردوں کا لباس الگ ہے، تو عورت اور مردوں کے لباس الگ الگ ہونے چاہیے. جو لباس ایکچولی مرد کے لیے تیار کیا گیا ہے عورتیں استعمال کریں، وہ پینٹ شرٹ پہن کر کے، جینس پہن کر کے اسی طریقہ سے نکلے. ظاہر ہے کہ یہ ٹائٹ اگر لباس ہو تو مرد کے لیے بھی ناجائز ہے کہ جائے کہ عورتیں پہن کر کے نکلے، اور شرٹ وغیرہ پہن کے نکلے جو مردوں کے لیے ہے. اور اسی طریقہ سے عورتوں کے لیے جو مخصوص لباس ہمارے ملک میں ہے یا کسی بھی ملک کے اندر جو اس کی اپنی تہذیب رہی ہے، مردوں اور عورتوں کا لباس بنیادی طور پر الگ ہے. یہ فیشن پرستی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہر جگہ عورتوں اور مردوں کے لباس میں الگ الگ اس کی وضع خطا ہوتی ہے، ساخت الگ ہوتی ہے، بناوٹ الگ ہوتی ہے. اسی طریقے سے ریشم کا لباس ہے، وہ عورتوں کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے حرام ہے. تو مرد اگر ریشم کا کپڑا پہنے، وہ ریشم جو اصلی ریشم ہوتا ہے جو کیڑے سے نکلتا ہے، جو ریشم کا اصل کیڑا ہوتا ہے اس سے جو نکلتا ہے وہ ریشم، یہ مصنوعی نہیں، جو ریشم جیسا لک ہے اس کا وہ ریشم نہیں، جو طبیعی فطری نیچرلی ریشم وہ حرام ہے مردوں کے لیے. تو وضع خطا کے اندر عورتوں کے لباس سے مشابہ نہ ہو، بہت شفاف لباس نہیں ہو، ٹرانسپیرنٹ جس کو کہتے ہیں، جس سے شرمگاہ نظر آتی ہو، چاہے مرد کے لیے ہو یا عورت کے لیے ہو. اسی طریقے سے بہت تنگ نہ ہو جس سے اعضاء کا ابھار نظر آتا ہو. اسی طریقے سے مرد حضرات کے لیے ریشم نہ ہو. تو یہ سب کچھ شرطیں ہیں، ان کا لحاظ کیا جائے. تو پہلی حدیث اس باب کے اندر یہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا لا تلبسوا الحریر، مردوں کو خطاب ہے، ریشم نہ پہنو، ریشم نہ پہنو. فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. اللہ اکبر، کس قدر سخت وعید. جس نے ریشم کو دنیا میں پہنا، لاعلمی میں جہالت میں اگر پہن لیا تو اور بات ہے، جیسے معلوم ہوا پڑھو اتار دیا یا بھول چک کر کے پہن لیا، پھر جیسے ہی یاد آیا کری یہ تو ریشم ہے اتار دیا. لیکن جان بوجھ کر کے اگر کوئی اس کی حرمت کا علم رکھتے ہوئے ریشمی لباس پہنتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لم یلبسہ فی الآخرہ، وہ آخرت میں نہیں پہنے گا. گویا کہ دنیا ہی میں جس زینت کو اختیار کرنے میں وہ جلدی کر رہا ہے، جس زینت کو اللہ نے حرام کیا ہے، تو جو حرام زینت کو اختیار کرنے میں دنیا میں جلدی کرے گا، آخرت میں اس سے محروم کر دیا.
یہ سخت وعید ہے۔ البتہ 2 انگل کے برابر، 3 انگل کے برابر، 4 انگل کے برابر اگر کہیں پر پیوند کاری کی ضرورت ہو، کہیں پر پیوند لگانا ہو تو ٹھیک ہے، یا چلیے یہ جو بٹن والا حصہ ہے اس حصے کے اوپر یہاں سے نچلے حصے میں یا اوپر کے حصے میں آپ نے صرف یہ پٹی 2 انگل کی پٹی لگا لی ہے، یا مان لیجیے کہ یہ کف ہے اس کے کنارے کے اندر آپ نے ایک پٹی چھوٹی سی لگائی ہوئی ہے، تو اس طریقے سے 2 انگل 3 انگل 4 انگل کے برابر اگر کہیں پیوند لگایا ہے یا جہاں بٹن آپ لگاتے ہیں آپ کے گریبان میں یہ جو بٹن کا حصہ ہے جی اس کے اوپر اگر ریشم کی ایک پٹی لگی ہوئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ مفرد کوئی چیز مکمل بنی ہو، کوئی ریشم کا رومال ہے، حرام ہے آپ کے استعمال کرنا۔ ریشم کی ٹوپی کے اوپر جو چڑھا ہوا ہے وہ ریشم کا کپڑا چڑھا ہوا ہے، اصلی ریشم کا، یا اسی طریقے سے آپ جس سجادے پر نماز پڑھتے ہیں، جس کو بچھا کر نماز پڑھتے ہیں، وہ سجادہ آپ کا ریشم کا ہے، بستر آپ کا ہے، چادر آپ کی ہے، تکیہ ہے، غلاف ہے، پردہ ہے، کوئی بھی چیز آپ کے گھر میں اگر اس طرح کی ہے وہ حرام ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے یہ کہا کہ اگر کسی نے ریشم کے کپڑے میں نماز پڑھ لیا تو اس کو نماز دہرانی پڑے، اور بعض اہل علم نے کیا کہ ریشم پہننے کا گناہ اس کو لگے گا، لیکن چونکہ نماز کے لیے پردہ شرط ہے اور اس نے وہ پردہ کیا ہے، کشف العورت نہیں ہے، شرمگاہ نہیں ہے کھلی ہوئی، تو اس سے نماز اس کی ہو جائے گی۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ ریشم حرام ہے، اور ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سنن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں ریشم لیا، ایک ہاتھ میں سونا لیا، اور کہا ان ہذین حرام علی ذکور امتی، یہ دونوں چیزیں سونا اور ریشم میری امت کے مردوں پر حرام ہے، حل لاناسہا، ان کی عورتوں کے لیے حلال ہے، کیونکہ عورتیں نازک اندام ہوتی ہیں، ان کے لیے نرم کپڑا چاہیے، ان سے زینت مطلوب ہے کہ وہ شوہر کے لیے زیب و زینت کریں، اس لیے نرم لباس ہو، سونے کا زیور پہنے، انگوٹھی وغیرہ پہنے۔ مرد کے اندر رجولت، مردانگی، اٹ مینس قوت، بہادری، شجاعت، کھردرا پن، ہتھیلی سخت ہے، انگلیاں سخت ہے، کام کرنے والا آدمی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ریشمی لباس پہنتا ہے، سونے کا زیور پہنتا ہے، تو اکثر دیکھیے گا کہ وہ لچکدار بن جاتا ہے اور انوثت اختیار کرنے لگتا ہے، چال ڈھال بھی عورت کی کرتا ہے، عورتوں سے مشابہت ہوتی ہے، سمجھا کہ؟ تو یہ جو جس کو آپ کہہ لیجیے کہ صاحب عورت کی جیسی کیفیت اختیار کرنا، تخلص، یا یہ کہہ لیجیے کہ صاحب زنانہ پن، ہاں اردو میں استعمال کر رہے تھے لفظ تلاشتے تھے، زنانہ پن اس سے آتا ہے، اور آدمی کے اندر وہ رفتے رفتے رجولت اور وہ شہامت جو ہوتی ہے، شہامت انسان کی جو کا جو رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، اور مرد کی جو قوت ہے اور اس کی جو جلادت اور اس کی سختی اور اس کی قوت اور بہادری سے یہ سب چیزیں میل نہیں کھاتی ہے کہ وہ اس طرح کے اندر وہ نازک کپڑا پہنے اور زیورات میں وہ پلے، کیونکہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو زیورات میں پڑتی ہیں، ان کے لیے نرم و نازک کپڑا چاہیے، اور وہ بھی مردوں کے لیے بننے سوڑے۔ چنانچہ دوسری حدیث دیکھیے، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، لا تلبسوا الحریر ولا الدیباج، اے لوگوں حریر و دیباج نہ پہنو، دونوں ریشم ہی ہے، حریر عام حریر ہوا، دیباج ذرا سا اور اچھے قسم کا ریشم ہوگا، کچھ ریشم باریک ہوتے ہیں، کچھ پتلے ہوتے ہیں، مہین ہوتے ہیں، تو ریشم نہ پہنو، وہ کسی طرح کا ریشم ہو، کسی کوالٹی کا ہو۔ ولا تشربوا فی آنیۃ الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ کھاؤ، یہ حکم امت کے مرد اور دونوں کے لیے، کوئی بھی سونے چاندی کا برتن استعمال نہیں کر سکتے، یا پلیٹ نہیں ہو سکتی، کٹورے نہیں ہو سکتے، چمچے نہیں ہو سکتے، کانٹے نہیں ہو سکتے سونے چاندی کے، کسی طرح کا کچھ نہیں، پاندان نہیں ہو سکتا، پان کی ڈبیا نہیں ہو سکتی، کسی طرح کا کوئی بھی برتن استعمال نہیں کر سکتے سونے چاندی۔ یہ کیا ہے؟ اسراف ہے، تکبر ہے، غرور ہے، اور ایک طریقے سے دولت کی ذخیرہ اندوزی ہے کہ سونے کو آپ نے اس شکل میں جمع کر کے رکھا ہے۔ ہر کوئی اگر مالدار آدمی اس طریقے سے کرے تو بازار کے اندر پیسے کی قلت ہوگی، اقتصادی کمزوری کا ملک اقتصاد بازاری کا شکار ہو جائے گا، اقتصادی زبوحالی ہو جائے گی اگر لوگوں نے ذخیرہ اندوزی سونے کی کرنی شروع کر دی برتنوں کی شکل میں۔ بہرحال یہ فضول خرچی اور تکبر ہے، اور فقراء کی دل آزاری، چمچماتے ہوئے آپ پلیٹ میں کھا رہے ہیں، سونے کی پلیٹ میں کھا رہے ہیں، جی آپ کے یہاں سارے برتن سونے کے، اور معاشرے کے اندر ایسے غربا اور مساکین بھی مسلمان ملیں گے
جن کو چند نقد پیسے نہیں ہے جس سے وہ اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کر سکے. تو کہا کہ خبردار سونے اور چاندی کے برتن میں کسی طرح کا استعمال نہیں, اور کسی طرح سے کوئی استعمال بھی نہیں, صرف برتن ہی نہیں, کسی طرح کا کوئی استعمال نہیں. پلنگ سونے کی ہے, گاڑی سونے کی ہے, استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ مال کا غلط استعمال ہے. اور فخر و مباحات اس طرح پہ بھیجا. قلم ہے تو قلم سونے کی ہے تو اس کی نب سونے کی ہے تو پورا قلم ہی سونے کا ہے, تو بٹن سونے کے لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر جو ہم نے استعمال کیا ہوا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہاں جب ضرورت ہو, مثال کے طور پر کسی کا کوئی دانت بنا ہے, دانت پر خول چڑھانا ہے, کوئی دوسری چیز اگر چاندی کا اگر خول پہنایا جاتا ہے اس کے اوپر تو بدبو اس میں پیدا ہو جاتا ہے. کوئی اور میٹل ہو وہ خراب ہو جاتا ہے. سونا اس کے لیے مفید ہوتا ہے, اس میں بدبو نہیں ہے تو سونے کا لگا دیا. یا اگر کسی کی ناک کٹ گئی ہے, ناک بنانی ہے جی, تو چاندی کی ناک بنائی ایک صحابی نے, الفجا نے, تو بدبو سے آنے لگی تو آپ نے کہا سونے کی بنا لے. تو اگر کوئی سونے کی ناک بنوا لے اور اس کے ذریعے وہ ناک کٹ گئی ہے تو اس نے سونے کی ناک بنوائی ہے تو ٹھیک ہے, تاکہ اس سے جو ریزش نکلتی رہتی ہے, بلغم وغیرہ کا جو اخراج ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ناک میں بدبو پیدا نہ ہو, دانت میں سلاٹ پیدا نہ ہو. تو اس طرح کی چیزوں کے لیے اگر یا تار لگایا ہے دانت کے اندر, اگر تار لگایا ہے سونے یا چاندی کا تو آپ لگوا سکتے ہیں. حالانکہ دوسرے میٹل بھی مہیا ہے, لیکن چلیے اس حد تک ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ. ورنہ عام طریقے سے جو مالدار لوگ فخر و مباحات کا اظہار کرتے ہیں سونے کے زیورات یا بٹن وغیرہ کی شکل میں یا قلم وغیرہ کی شکل میں, تو یہ سب چیزیں جائز نہیں. ولا تاکلوا فی صحافها, اور سونے چاندی کے برتنوں میں, آنیہ تو ہو گیا برتن, صحاف کہتے ہیں پلیٹ کو جس میں کھانا آدمی کھاتا ہے, جس میں آدمی کھانا کھاتا ہے, پلیٹ رکابی, وہ سونے کی چاندی کی نہ ہو. اور اسی طریقے سے دوسرے جو برتن ہوتے ہیں کچن میں وہ سب بھی سونے چاندی کے نہ ہو. کہا فإن لهم فی الدنیا, یعنی مشرکین کے لیے یہ سب چیزیں دنیا میں, وہ دنیا کی چیزوں کے مزے لے لیں, نعمتوں کے فائدے دنیا میں اٹھا لیں, کیونکہ اگر وہ شرک اور کفر پر بغیر توبہ کے مر گئے تو ان کے لیے تو جنت کی نعمت حرام ہے. اور مومن کو الحمدللہ سونے اور چاندی کے تو مکانات ملیں گے, تمام سونے کا ایک گھر ملے گا, اس کے اندر تمام اشیاء سونے کی ہوتی ہے, اللہ, اور ایک جنت چاندی کی ملے گی, اس میں تمام اشیاء چاندی کی ہوگی. تو اگر آپ آخرت کی دوامی نعمت چاہتے ہیں سونے اور چاندی کی شکل میں, تو آپ دنیا میں جو چیزیں اللہ رسول نے حرام کی ہے ان سے باز رہیے. فإن لهم فی الدنیا, مشرکین کے لیے یہ سب طیبات, یہ سب اچھی چیزیں اور بناؤ سنگار کی چیزیں زیب و زینت کی, وہ سب دنیا میں ان کے لیے حلال کی گئی, حلال ہے, یہ استعمال وہ کریں, کیونکہ آخرت میں ان کو معلوم نہیں ہے. لیکن آپ کے لیے تو آخرت ہے, تو آپ اپنی آخرت کے لیے رکھیے اس کو باقی. فإن لهم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ جعل اللہ وإیاکم من الناجین فی الآخرہ. اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں نجات, آخرت میں نجات پانے والا بنائے اور جنت میں داخل فرمائے, جہاں وہ نعمتیں ہوں گی جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہوگا, جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہوگا, نہ جن کے متعلق کسی کان نے سنا ہوگا, یا جن کے متعلق کسی کے دل پر کوئی کھٹکا بھی کبھی نہ گزرا. لا الہ الا اللہ. تو لباس کے اندر آپ نے سمجھ لیا کہ ریشم کا لباس نہیں پہننا ہے, سونے کا لباس بنتا ہے لوگوں کا, چاندی کا لباس بنتا ہے, پورا بلیزر سونے کا بنوا لیا, یا سونے کی پرت چڑھا دی, اس کے اوپر سونے کا تیلا کروا دیا, سونے کا پانی چڑھوا دیا پورے اوپر برتنوں کے اوپر, سب حرام. خالی سونا ہو یا سونے کا پانی چڑھا ہوا, سب حرام. تیسری حدیث عن البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ. اب لباس کے اندر کیا ہے, کوئی خاص رنگ بھی ہے کیا مرد کے لیے ناجائز؟ تو بڑا ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما رأیت من ذی نمۃ فی حلۃ حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے لما والے کو, زلف والے کو, جس کے بال کان کی لو تک ہیں یا کان کی لو کے نیچے ہوں, یہ لما ہے جو کان کی لو تک ہو یا کان کی لو کے نیچے ہو, اسے تک دیکھ لیجیے, کان کی یہ لو اس کے نیچے تک, لو تک ہو یا لو کے نیچے, یہ لما ہے. یعنی علم المنکب, یعنی وہ موڈے کو چھونے کے قریب ہو, اور جب وہ موڈے کو چھو دیتا ہے, جب یہ بال یہاں سے ایسے پکڑا اور وہ بال آپ کا موڈے تک آ گیا تو اس کو کہتے ہیں جمہ. لما اور جمہ, لما وہ ہے جو موڈے سے اوپر ہو, لو تک ہو, لو کے نیچے ہو, موڈے کے اوپر تک, اور جو موڈے تک ہو یا موڈے کے تھوڑا نیچے ہو تو اس کو جمہ کہتے ہیں, لیکن اس کے نیچے تک نہیں ہونا چاہیے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال لما ہوتا تھا یا جمہ ہوتا تھا، اور پورا بال آپ کا سر پر ہوتا تھا. یہ خوبصورتی کی علامت ہے مردوں کی. تو کہا کہ کسی بھی لما والے کو جس کا بال منکب تک آنے والا ہو، مونڈے تک آ رہا ہو، لال حلے کے اندر اوپر نیچے کا دو کپڑا جس کو ایک ہی بنا کر کے سلا دیا جائے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک کرتا بھی ہے، اس میں ہاتھ وغیرہ بھی ڈالنے کا ہے، اور اس کے اندر کمر کے نیچے سے لنگی بھی اسی کے اندر سل دی گئی ہے، اوپر نیچے دونوں لباس کو ملا کر کے ایک لباس بنا دیا گیا ہو، اس کو حلہ کہتے ہیں. تو لال حلے میں لما والے کو، زلف والے کو آج تک میں نے کبھی اتنا خوبصورت نہیں دیکھا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم لال کپڑے میں، لال حلے میں ہے، اور آپ کا بال لما ہے، کندھے کو ٹچ کرنا چاہتا ہے، اور آپ اتنے خوبصورت دکھے، اتنے خوبصورت دیکھے کہ میں نے آج تک اتنا خوبصورت آدمی جو لما والا ہو اور لال کپڑے پہنے ہوا ہو اور اتنا خوبرو اور خوش حیرت نظر آ رہا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا. لہو شعر یضرب المنکب، آپ کا بال تھا جو موڈے کو چھونا ہی چاہ رہا تھا، یا چھو رہا تھا، موڈا سے قریب تھا یا موڈے تک تھا. ٹھیک ہے. اور آپ کا یہ جو دونوں شولڈر ہے یہ پھیلا ہوا تھا، یعنی آپ کا سینہ چوڑا سینہ تھا، چوڑا سینہ تھا. تو جب سینہ چوڑا ہوگا تو موٹا بھی ظاہر ہے کہ اس کے درمیان کی دوری یہ ہوگی. تو آدمی بڑا وسیع اور شکیل ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے جب اس کے سینے کے اوپر کا حصہ چوڑا ہو، پیٹ نکلا ہوا نہ ہو، سیدھا کشادہ. اور آپ درمیانی خلقت کے تھے، نہ بہت طویل البائن تھے اور نہ ہی قصیر تھے، میانہ قد تھے، نہ موٹے تھے نہ بہت دبلے پتلے تھے، نیرن تھے، درمیانی قد کے آدمی تھے. تو اس طریقے سے کہتے ہیں لیس بالقصیر ولا بالطویل، آپ ناٹے نہیں تھے اور آپ بہت ہی لمبے، مفرط لمبا، یعنی طول فرد مفرط نہیں تھے، یعنی اتنے لمبے نہیں تھے کہ سب لمبوں میں ایک دم نمایاں نظر آتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں تھا، درمیانی قد و قامت کے آدمی تھے. تو یہ معاملہ ہے. اب لباس لال کپڑا پہن سکتے ہیں کہ نہیں پہن سکتے؟ حدیث میں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے لال حلے میں دیکھا ہے. اور کچھ لال کپڑے سے ممانعت کے سلسلے میں حدیثیں بھی آئی ہیں، کچھ آثار بھی آئے ہیں، لیکن صحیح ترین روایت جو ہے وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لال حلے میں. تو جو لوگ آثار اور کچھ وہ روایتیں جن کی سند پر علماء نے کلام کیا ہے، ان روایتوں کی روشنی میں کہتے ہیں کہ خالص لال کپڑا مردوں کے لیے درست نہیں ہے. تو ابھی لال حلے کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں دھاڑی لال نہیں ہوگی، اور وہ یمن سے لایا جاتا تھا، امپورٹ کیا جاتا تھا. تو اگر دھاڑی لال ہوتی تھی جس سے دیکھنے میں لالی ہی نظر آئے، اگر اس کے مقابلے میں سفید دھاڑی ہو یا کوئی اور ہلکے رنگ کی دھاڑی ہو تو وہ دور سے نظر نہیں آئے گی، لال چمکے گا. یا سب سفید ہو اور کوئی ہری دھاڑی ہو، یا سب سفید ہو اور کالی کالی دھاڑیاں ہو، تو جو ڈیپ کلر ہوگا وہ دور سے دکھتا ہے. تو اس لیے کہتے تھے حلہ حمرا، حلہ خضرا، ہرا حلہ، حلہ سودا، یہ توجہ کرتے ہیں. امام ابن القیم وغیرہ نے بھی یہ کہا، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ کہا کہ صاحب لال خالص درست نہیں ہے، اور دھاڑی دار ہو اور لال کے ساتھ دوسرا کلر ملا ہوا ہو تو چلے گا. لیکن بظاہر جو حدیث ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ لال حلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے تھے. تو اس لیے جمہور اہل علم نے، محققین نے کہا ہے کہ لال حلہ جائز ہے، مکمل لال کپڑا بھی جائز ہے. لیکن چلیے اختلاف امت کے علماء کا ہے، اور کچھ حدیثیں آئی ہے جن کی سند میں اہل علم نے کلام کیا ہے، کچھ بعض صحیح آثار ہے ابن عباس وغیرہ رضی اللہ عنہ سے. تو اس سلسلے میں اختلاف سے بچتے ہوئے اگر آدمی پرہیز کرے خالص لال کرتے سے تو بہتر ہے. لیکن جواز کی حد تک جائز کہہ سکتے ہیں اس کو، انشاءاللہ کوئی بات نہیں. باقی اگر کوئی کچھ لوگ کہتے ہیں ارے شہرت کا لباس ہے کہ لال کپڑا پہنے گا تو سب لوگوں میں مشہور ہوگا اور ایک ایسا کلر ہوگا کہ ہر کوئی اس کی طرف نظر اٹھائے گا، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ لال کپڑے ہی کے لیے کیا شہرت کی بات ہے؟ پیلا ہی کپڑا پہنے، کوئی پیلا نہ پہنے اور وہ پیلا پہن کے نکلے کہ لوگ مجھے کہیں کہ صاحب یہ آدمی دیکھو یہ الگ کلر میں دکھ رہا ہے. کوئی سب وائٹ کلر ہو، دوسرا ہو وہ ایک دم کالا، اوپر سے لے کے نیچے تک کالا ہی کالا سب کچھ ہے، وہ ایک الگ کچھ دکھ رہا ہے. تو جو بھی لباس اگر شہرت کی نیت سے پہنتا ہے، اپنی شخصیت کی نمائش کے لیے پہنتا ہے، تو وہ ناجائز حرام ہے، لباس شہرت ہے. تو یہ کہنا کہ لال لباس شہرت ہے، کہ لباس شہرت کسی بھی کلر میں ہو سکتا ہے. تو بہرحال صحیح قول یہ ہے، اور یہ اصح حدیث ہے جس میں لال حلہ پہننے کی بات ہے. سماعت الشیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اسی طرف گئے ہیں کہ وہ جائز. لیکن اگر علماء کے اختلاف سے بچتے ہوئے پرہیز کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ زیادہ اولا ہوگا. لیکن اگر کوئی پہنتا ہے تو انشاءاللہ گنہگار.
وہ جو حدیث ہے یہ کہ دو آدمی گزرے لال کپڑا پہنے ہوئے تھے، ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا، منہ پھیر دیا، حدیث کی سند صحیح۔ دیکھیے یہاں بڑا چوتھی حدیث اس باب میں بڑا ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا عن سبع، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا، 7 کاموں کا حکم دیا، 7 چیزوں کا حکم دیا، اور دوسری 7 چیزوں سے منع فرمایا۔ اسلام عوامر اور نواہی کے مجموعے کا نام، صرف عوامر کو بجا لائیے، منہیات کا ارتکاب کر رہے ہیں تو یہ اسلام نہیں، اور سیدھی مناہی سے آپ اجتناب کر رہے ہیں لیکن معمورات کو، واجبات اور فرائض کو انجام نہیں دے رہے ہیں تو بھی آپ گنہگار ہیں۔ تو واجب کو ادا کرنا اور حرام سے اجتناب کرنا، یہ دونوں ضروری ہیں۔ تو فرمایا کہ 7 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ 7 چیزیں حسر کے لیے نہیں ہیں، اور بھی کرنے کی بہت سی چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ امرنا بعیادت المریض، مریض کی عیادت کا حکم دیا، بہت ثواب مریض کی عیادت، لیکن یہ عیادت کرنا فرض کفایہ ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، گھر سے نہیں نکل رہا، اتنا بیمار ہے کہ گھر سے نہیں نکل رہا، گھر میں محبوس ہے یا شفا خانے میں ہے، ہاسپٹل میں ہے کئی دنوں سے، تو معاشرے کے لوگوں کو، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی عیادت، اگر 2-4 آدمی چلے گئے ٹائم ٹو ٹائم تو الحمدللہ اہل محلہ سے، اہل مسجد سے یہ استحباب ختم ہو گیا، فرض کفایہ ختم ہو گیا۔ لیکن اگر آپ کو معلوم نہیں 1 ہفتے سے وہ آدمی بیمار ہے، گھر سے باہر نہیں نکل پڑا ہے، ہاسپٹل میں بھائی کسی نے دیکھا ہے، آپ اپنے دوستوں میں پوچھ رہے ہیں کوئی گیا تھا ملنے کے لیے، کیسی حالت ہے، کوئی نہیں بولا، کوئی نہیں گیا، تو اگر آپ کو لگے کہ کوئی نہیں گیا ہے تو آپ اس فرض کو، فرض کفائی کو آپ ہی ادا کیجیے، چلے جائیے، اس کی خبر خیریت دریافت کر کے آئیے، بہت ثواب ملے گا، جنت کے راستے پر ہے آپ کو۔ تو مریض کی عادت ہونی چاہیے، لیکن وہ مریض جو محبوس ہو گھر میں، نکل نہیں پا رہا ہو، لیکن ہلکا پھلکا بخار ہے، چھینک آ رہی ہے، زکامی کیفیت ہے، تھوڑی ہلکا پھلکا سر میں درد ہے یا کان میں یا دانت میں درد ہے، اور وہ نکلتا ہے بازار میں، لوگوں سے مل جل رہا ہے، کیا بات ہے طبیعت ذرا سا ٹھیک نہیں ہے، الحمدللہ، تو ایسے آدمی سے تو مسجد میں، بازار میں ملاقات ہو ہی رہی ہے، خبر خیریت کا تبادلہ ہو ہی رہا ہے، تو پھر اس کی عادت مطلوب نہیں ہے، مطلوب اس شخص کی عادت ہے جو گھر میں محبوس ہو گیا ہے، بیماری نے اس کو گھر میں روک رکھا ہے، وہ گھر سے باہر نہیں آ پا رہا ہے، تو اس کی خبر خیریت لے لو، اچھی بات ہے، کوئی نہیں جاتا ہے تو آپ 1-2 آدمی چلے جاؤ، تو یہ ہے عادت مریض۔ واتباع الجنازہ، اور جنازے کے پیچھے لگنا، جنازے کے پیچھے جانا یعنی جنازے کی اوپر نماز پڑھنے میں شریک ہونا، اور دفن میں شریک ہونا، اس کے لیے سبات قلبی کی دعا مانگ کر لوٹنا، بڑی اچھی بات ہے کہ آدمی جنازہ کی نماز بھی پڑھ لے اور مٹی دے کر کے دفن میں بھی شریک ہو کر کے لوٹے، تو 2 قیرات لے کر لوٹتا ہے۔ اور پوچھا گیا مل قیراتان یا رسول اللہ، تو کہا کہ مثل الجبلین العظیمین، 2 بڑے پہاڑ کے مانند، واصغرہما، کہا کہ چھوٹا پہاڑ، ان دونوں میں جو چھوٹا پہاڑ ہوگا وہ مثل احد پہاڑ کے برابر ہو۔ تو یہ ہے یہاں پر ثواب میں، جنازے میں شرکت کا جو ثواب ہے، عمل کتنا قلیل ہے اور ثواب دیکھیے 2 بڑے پہاڑ کے مانند۔ تو اتباع الجناز، جنازے کے پیچھے۔ لیکن اگر دیکھ لیجئے کہ صاحب ساز باز کے ساتھ جا رہا ہے، میوزک، سیڈ میوزک بجائی جا رہی ہے، اس کے پیچھے جا رہا ہے، بچ جائیے، منع کیجیے کہ بھائی کیا کرو، حرام ہے اسلام میں۔ لیکن اگر اس کے وارثان اس طرح کے میوزک کے ساتھ اس کو لے جا رہے ہیں، غیر شرعی طریقے پر لے جا رہے ہیں اور منع کرنے پر نہیں باز آتے، اب بچ جائیے اس جنازے کی، واتباع الجناز۔ وتشمیت العاطس، چیخنے والے کی الحمد کا جواب دینا۔ تشمیت کے تو کئی معنی ہوتے ہیں، شماتت کہتے ہیں دشمن کے خوش ہونے کو، کسی کا کوئی دشمن ہو اور اس کی تکلیف پر دشمن خوش ہو، اس کو شماتت کہتے ہیں، اس کا بھی مادہ یہی ہے، دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من شماتت الاعداء، دشمنوں کو ایسا موقع نہ ملے ہم سے کہ وہ ہم پر خوش ہوں، دشمنوں کی شماتت سے، دشمنوں کی ہنسی مذاق اڑانے سے ہمارے اوپر دشمنوں کو خوشی جتانے کا موقع ملے، خوشی ظاہر یا خوش ہونے کا موقع ملے، ایسا اللہ تعالیٰ اس طرح کی نوبت نہ لائے۔ بہرحال یہاں جو تشمیت ہے وہ ہے چھینکنے والا جب الحمد کہے تو آپ یرحمک اللہ کہیں، اور اہل علم نے کہا کہ یہ واجب ہے، کہا ہے حق علی المسلم المؤمن، کہ جب مسلمان پر، ایک مومن پر حق ہے، جیسے غسل الجمعہ حق یا واجب علی کل مسلم، حق، ہر مسلمان پر یہ حق ہے، یعنی واجب ہے کہ وہ دن میں 7 دن میں 1 مرتبہ جمعہ کے لیے غسل کرے، جب وہ جمعہ کو آ رہا ہو، جمعہ کی نماز کے لیے اگر آ رہا ہے تو غسل کر کے آئے، اگر بیمار نہیں ہے تو، یا بیماری بڑھنے کا خطرہ نہیں ہے، وہ غسل واجب ہے جمعہ کے لیے، ہم پڑھ چکے ہیں کتاب الغسل۔
تو صاحب اگر چھینکنے والا چھینکے اور الحمدللہ کہے تو حق ہے مسلمان کے اوپر، مومن کے اوپر، کہ یرحمک اللہ، لیکن یہ بھی فرض کفایہ۔ اگر کسی نے ایک نے کہہ دیا الحمدللہ ادا، کسی نے نہیں کہا تو سب گنہگار، کیونکہ واجب۔ لیکن اگر چھینکنے والا الحمدللہ نہ کہے تو آپ کی دعائے رحمت کا وہ مستحق نہیں ہوگا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ الحمدللہ کہنا چاہیے، الحمدللہ، تاکہ وہ سن کے الحمدللہ کہے تو آپ یرحمک اللہ کہیے۔ اس کا مکلف شریعت نے نہیں کیا۔ کہا چھینکنے والا الحمد کہے تو جواب پائے گا، نہیں کہتا ہے جواب نہیں پائے گا۔ ایک نے چھینکا ایسا ان کے پاس الحمدللہ کہا تو آپ نے کہا یرحمک اللہ، دوسرے نے چھینکا الحمدللہ نہیں کہا تو آپ نے نہیں کہا۔ رسول اللہ آپ نے اس کو کہا یرحمک اللہ، رحمت کی دعا پڑھ، میری کہا اس نے الحمدللہ کہا تو رحمت کی دعا کا مستحق ہوا، تم نے نہیں کہا تو تم دعا کے مستحق نہیں ہوئے۔ لیکن اگر آپ کو ایسا لگے کہ یہ شخص جاہل ہے، اس کو شریعت کا علم نہیں ہے، تو علم سکھانے کی غرض سے آپ اگر اس کو کرے کہ بھائی آدمی جب چھینکے تو اس کو الحمدللہ کہنا چاہیے، فلیقل، وہ الحمدللہ کہ اللہ کی نعمت ہے، یہ چھینک آتی ہے تو آدمی کو آرام ملتا ہے، تو تم الحمدللہ کہو۔ تو اس نے جیسے سنا کہا الحمدللہ، معلوم کہ وہ نہیں جانتا تھا، تب آپ کہیے یرحمک اللہ، تو دوہرا فائدہ ہوگا، ایک تو یرحمک اللہ کہنے کا ثواب ملے گا، دوسرے تعلیم دینے کا ثواب ملے گا۔ لیکن جانتے ہیں کہ اس کو مسئلہ معلوم ہے، یہ جانتا ہے کہ چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں کہتا، تو پھر اپنے کو الحمدللہ کہہ کر کے یرحم اللہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور اگر دو آدمی کو چھینک آئی ایک ہی ساتھ اور دونوں نے الحمدللہ کہا تو کہیے یرحمکما اللہ، یرحمکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر رحم کرے۔ ایک کو پہلے چھینک آئی اس نے الحمدللہ کہا، پھر دوسرے کو چھینک آئی تو آپ نے اس کے بھی الحمدللہ پر جواب دیا، دونوں کو جواب دیا، اور 3 مرتبہ تک یہ جواب دینا ہے۔ اگر چوتھی مرتبہ چھینک آئے تو اس کو کہیے شفاک اللہ، اللہ تم کو شفا دے، فإنک مزکوم، تم زکامی ہو، زکام زدہ ہو، مزکوم ہو۔ بہرحال تو 3 مرتبہ یرحمک اللہ کہنا چاہیے، چوتھی مرتبہ میں شفاک اللہ۔ چلیے صاحب، اس کے بعد ہے وہی بڑا القسم، ابھی المقسم، قسم کو پورا کرو۔ یہ کسی نے تم کو قسم دیا بھائی کل ہمارے یہاں دعوت ہے، تم کو آنا ہے، اگر نہیں تم آؤ گے تو میں اللہ کے لیے قسم اٹھاتا ہوں۔ اگر آپ نہیں جاؤ گے تو اس سے قسم اٹھائی، قسم کھایا، تو اب اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ اس لیے اگر اس نے آپ کو پر دباؤ بنایا ہے، آپ کی شرکت کو اپنے لیے وہ بہت امپورٹنٹ سمجھ رہا ہے، اس کو وہ اہمیت دے رہا ہے، اس کی خوشی ہے آپ کی شرکت میں، اور کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو آپ کو اس میں جانا چاہیے۔ اور اگر ولیمے کی دعوت ہو تو اہل علم نے کہا کہ واجب ہے، واجب، کیونکہ جس نے ولیمے کی دعوت کو ٹھکرائی، حدیث میں کہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ رسول کی نافرمانی کی۔ اس لیے اہل علم نے کہا کہ ولیمے کی دعوت، شادی کی دعوت اگر موانعات سے خالی ہو یا اگر کوئی شرعی رکاوٹ ہو اور آپ کے جانے سے وہ خلاف شرع کا منکر زائل ہو رہا ہو تو آپ کو جانا ہے، واجب۔ تو اگر کسی بھائی نے آپ کو قسم دے دیا یا آپ کی شرکت کے اوپر اس نے قسم کھا لی، اگر آپ نے شرکت نہیں کیا تو اللہ کے لیے میں قسم کھاتا ہوں، احلف باللہ واللہ، تم شریک ہو ورنہ مجھے اوپر کفارہ قسم ہے۔ اگر آپ نہیں جائیں گے تو قسم کا کفارہ اس کو لگ جائے گا، اس لیے چلیے اس کی قسم پوری کر دیجیے تاکہ وہ کفارے سے بچ جائے۔ آپ سے اگر اس کو اتنا حسن ظن ہے تو آپ کو اس کے حسن ظن کے مطابق معاملہ کرنا چاہیے۔ ونصر المظلوم، اور اسی طریقے سے مظلوم کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو۔ یہ کیا ہے؟ ازالہ منکر ہے، ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا ہے، مظلوم کی مدد کرنا ہے، داد رسی کرنی ہے، مظلوم بہت بڑا ثواب کا۔ وہ اجابت الداعی، اور داعی کی دعوت کو قبول کرنا، بھی بتایا نا کہ ولیمے کی دعوت کو علی نکاح کے موقع واجب ہے، اور غیر ولیمہ ہے، وہ شادی کی دعوت نہیں کوئی دوسرا ہے تو اس میں شرکت استحبابی۔ اور اسی طریقے سے فرمایا افشاء السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ یہ مت دیکھو کہ صاحب پیسے والے ہو آدمی غریب ہے، حکم ہے کہ صاحب گزرنے والا بیٹھنے والے پر سلام کرے، بڑے پر چھوٹا سلام کرے، قلیل جماعت کثیر پر جماعت پر سلام کرے، راکب ہو وہ ماشی پر پیدل چلنے والے پر، سوار شخص کو چاہیے کہ اگر وہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، کار پہ جا رہا ہے تو وہ پیدل چلنے والے پر سلام کرے، قلیل جماعت کثیر جماعت پر کرے۔ فضل والا آدمی آ رہا ہے، عالم آ رہا ہے، ادھر سے عام آدمی جا رہا ہے تو چاہیے کہ فضل والے کا احترام کر کے عالم کو سلام کرے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو اصحاب الفضل کو چاہیے کہ اپنے سے کمتر کے اوپر بچہ ہے لیکن ہوشیار بچہ ہے، سلام کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، تو اگر کوئی دوسرا سلام نہیں کر رہا ہے، سنت پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو ہم ہی کیوں محروم ہو جائے، سنت پر ہم ہی عمل کر لیں۔
تو جو ضابطہ ہے شرعی سلام کرنے کا وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کا لحاظ ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو سنت حیا سنت کے لیے دوسرے آدمی کو چاہیے کہ وہ چھوٹے ہی کو سلام کرے، چلو بھائی، لیکن سلام کرنا سنت، جواب دینا فرض ہے، کیونکہ اللہ نے کہا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اور اردو امر کا ہے، اگر تم کو سلام کر دیا کوئی تو سلام کا جواب دو اسی طرح جس طرح اس نے سلام کیا یا اس سے بہتر رکھو۔ اور آپ نے 7 چیزوں سے منع فرمایا، اس کے اندر یہ ہے کہ سونے کی انگوٹھی پہننا مردوں کے لیے حرام، وانشو بالفضہ چاندی کے برتن میں کچھ پینا حرام، تو سونا تو بدل جاؤلا، وعن المیاسر گدا اور بیٹھنے کی چیز یا سواری کے اوپر جو گھوڑے کے اوپر جو گدا ڈالا گیا ہے یا اونٹ کے اوپر جو گدا ڈالا گیا ہے بیٹھنے کے لیے وہ نرم ہو اور اس کے اوپر وہ ریشم کے کپڑے سے تیار کیا گیا ہو، یا آپ کی بستر کی چادر ریشمی ہو، آپ کا غالیچہ ریشمی ہو، آپ کی گاؤں تکیہ ریشمی ہو، یہ سب میاسر کے اندر داخل۔ اور اسی طریقے سے کہا وان القسی، یہ بھی ہے ریشم، وان لبس الحریر، حریر کے پہننے سے، ریشم پہننے سے، استبرق، دیباج، یہ سب حریر سے بنائے ہوئے کپڑے ہیں اور مختلف طرح کی کوالٹیز کپڑے کی، یہ سب ریشمی کپڑے، دیباج، استبرق، موٹا موٹا جو ہوتا ہے دیباج کہتے ہیں اس کو، سمجھا کہ منی استبرق، جنت میں استبرق کے ہوں گے، بہت عمدہ اعلیٰ قسم کے ریشم ہوں گے۔ تو ریشم کی چاہے جو بھی کوالٹی ہو، اعلیٰ ہو یا ادنا ہو یا گھٹیا ہو، اگر وہ ریشم طبیعی ہے، فطری ریشم ہے، تو اس کا استعمال کرنا مردوں کے لیے حرام ہے، مگر یہ کہ 2 انگل 3 انگل 4 انگل کے برابر کا ٹکڑا ہو تو استعمال کیا جا سکتا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ 7 چیزوں کا ذکر تھا، اور صاحب اس میں تو ابھی 1-2 حدیث اور بھی ہے، چلیے کیونکہ باب پھر بدل جائے گا کتاب الجہاد کا، ایک دم صاف چیپٹر ایک دم دوسرا ہو جائے گا، تو میں اس کو بھی پڑھ لیتا ہوں۔ 5ویں حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنع خاتم من ذهب، سونے کی انگوٹھی آپ نے بنائی تھی، اور اس کا جو فص ہوتا ہے نگینہ، جس کے اندر وہ نگینہ لگایا جاتا ہے یا کوئی خاص مادہ جو چیز کا بھی ہو، تو اس کو آپ اپنے ہتھیلی کے اندر والے حصے میں لے لیتے تھے، ایسی اس طریقہ سے، تاکہ اس کو گندگی وغیرہ سے بچانے کے لیے ایسے مٹھی بند کر دیا، اور داہنے ہاتھ میں پہنتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ داہنے ہاتھ میں، وجعلہ فی یدہ الیمنی، داہنے ہاتھ کی بیچ والی یہ جو انگلی ہے، وہ بیچ والی کے بغل میں، چھوٹی انگلی کے بغل میں، ریل فنگر جو، یہ دوسری انگلی، چھوٹی انگلی کی طرف سے دوسری انگلی، اور انگوٹھے کی طرف سے تیسری انگلی، چوتھی انگلی، اور چھوٹی انگلی جو ہے اس کے بعد والی یہ انگلی، اس میں استعمال کرتے تھے، کیونکہ داہنا ہاتھ کھانے پینے کی اشیاء کا استعمال ہوتا ہے، بائیں ہاتھ غلاظت اور گندگی صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو اس طریقے سے بھی انگوٹھی کی حفاظت ہوئی، اور خاص کر آپ کی انگوٹھی میں تو محمد رسول اللہ تھا لکھا ہوا، تو آپ نے سونے کی انگوٹھی بنائی اور اس کے نگینے کو باطن کف میں رکھا جب پہنتے تھے، لوگوں نے بھی دیکھا دیکھی آپ کو بنایا، ٹھیک ہے چلو بھائی خوبصورتی ہے، زینت ہے، چلو پہنو، لیکن ایک دن آپ ممبر پر بیٹھے اور انتہائی ناپسند کرتے ہوئے اس انگوٹھی کو نکالا اور پھینک دیا، اور کہا کہ صاحب میں اس کو پہنتا تھا اور اس کے نگونے کو میں اندر میں رکھتا تھا، لیکن واللہ، قسم کیا جملہ ہے، واللہ لا البس ابدا، اب میں کبھی اس کو نہیں پہنوں، کبھی اس کو نہیں، اور آپ نے پھینک دیا اس کو، اب سوچ لیجیے کرے کبھی نہیں پہنوں۔ اور اب روایتیں بھی آپ نے سنی کہ آپ نے ریشم اور سونا اٹھا کے کہا کہ ہماری امت کے مردوں کے لیے حرام، ہماری عورتوں کے لیے، امت کی عورتوں کے لیے حرام، تو صحابہ کرام نے بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں پھینک دی، کیونکہ وہ اسوہ اور نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تھے، سمجھا۔ ایک روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی اپنے داہنے ہاتھ میں استعمال کی، تو داہنے ہاتھ کی دوسری انگلی کے اندر استعمال کرنا بہتر ہے۔ تو یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ سونا اب حرام ہو گیا، اب چاندی کی انگوٹھی بنائی اور اس پر محمد رسول اللہ لکھوایا، تو اگر کوئی انگوٹھی پہنتا ہے تو چاندی کی انگوٹھی، یہ چاندی کی انگوٹھی پہنے، اس میں نگینہ اس طرح کا چاہے پکڑاج رکھے یا کوئی ہیرا جواہر جیسے جو بھی ہو، لالو گوہر کسی بھی طرح کا چاہے تو استعمال کر سکتا ہے، لیکن سونے کی انگوٹھی بالکل حرام ہے۔ تو چین لوگ پہنتے ہیں، کچھ اور پہنتے ہیں، کچھ اور پہنتے ہیں اور نمائش کرتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں، کوئی منع بھی کرے تو سمجھتے ہیں کہ ارے یہ سب دقیانوسی لوگ، یہ دقیانوسیت، لا حول ولا قوة۔ چلیے صاحب آگے روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کے پہننے سے منع کیا ہے، الا ہکذا، مگر اس طرح سے اشارہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلی اٹھا کے بتائی تھی، مگر اتنا، یہ سبابہ اور یہ وسطی بیچ کی انگلی،
اور مسلم میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے عورتوں کو منع کیا سوائے 2 انگلی کی جگہ کے برابر، 2 انگلی کے برابر، یا 3 انگلی کے برابر، یا 4 انگلی کے برابر، یہ 4 انگلی کے برابر. تو آپ نے ریشم کی یہ حد جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ اتنی حد جائز ہے، وہ آپ نے اس حدیث کی سے سن لیا. آپ کے سامنے حدیث آ گئی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، اور مسلم میں بھی یہ روایت ہے 2 3 4 انگلی کی قید کے ساتھ. تو الحمدللہ یہ ریشم کی لباس مردوں کے لیے حرام، سونا مردوں کے لیے حرام، یہ آپ نے سن لیا. اور سونے میں ناک وغیرہ اگر سونے کی بنوانی ہو، دانت بنانا ہو، دانت پہ کلپ لگانا ہو تو اس کے اندر استعمال کر سکتی ہیں. اور عورت بھی مرد بھی کر سکتے ہیں، لیکن عورت تو زیورات بھی سونے کے استعمال کر سکتی ہیں تمام تر. لیکن مرد کے لیے سونے کا کوئی زیور استعمال کرنا، انگوٹھی ہو یا چین ہو یا کسی طرح کی کوئی چیز ہو، استعمال نہیں کرنا. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاک اللہ خیر شیخ. وبارك الله فيكم جميعا. جس چیز کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے، یہ حکم خشخش اور جیفل جاوتری کے لیے بھی ہوگا کیا؟ جی انشاءاللہ وہ بھی نشہ آور چیز ہے. اطباء نے کہا ہے کہ وہ بھی نشہ آور چیز ہے، حکماء نے، حکیموں نے نشہ آور ہے وہ. اور اسی لیے بچوں کو عورتیں سر پہ لگاتی ہیں شروع کے ایام میں، تو بچہ سو جاتا ہے. تو تھوڑی سی بھی مقدار ہو اگر کھانے میں مسالے کے طور پر، تو راجح قول یہ ہے کہ ناجائز ہے، استعمال ممنوع. جی سکن اور ہیئر پروڈکٹس میں بعض الکوہل انگریڈینٹ یوز کیا جا رہا ہے، اسے یوز کرنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں. بال کی کریم میں ہو، چہرے کی کریم میں ہو، یا آپ کی خوشبو میں الکوہل ہو، تھوڑی الکوہل ہو 50% تک علماء نے کہا ہے، کوئی حرج نہیں. الکوہل اگر جس چیز سے بنائی گئی ہے وہ اگر پاک شے ہے تو وہ پاک ہے، اس کا استعمال حرام، پینے کی شکل میں حرام. جی جس ہوٹل میں شراب بھی پیش کی جاتی ہو وہاں بیٹھ کر کھانے کا کیا حکم ہوگا؟ ہاں اگر وہ اس ایک ہال کے اندر پیش کی جا رہی ہے تو نہیں کھانا. اگر دوسرا ہال ہے جہاں پر الکوہلک کوئی پروڈکٹ نہیں چل رہا ہے تو اس طرف کے آپ فلور پر بیٹھ کر کے یا اس طرف کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایک ہال ہے، ڈائننگ ہال ہے، اور اس کے اندر بعض ٹیبل پر شراب ہے اور بعض دوسرے ٹیبل پر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو اس طرح سے نہیں کھانا چاہیے. السلام علیکم. جس طرح آپ نے بتایا کہ ولیمے کی دعوت واجب ہے، لیکن آج کل ماحول کے حساب سے شادیوں میں کافی بے حیائی ہو رہی ہے، اس حالت میں کیسا ہے؟ جانا صحیح ہے یا پرہیز کرے؟ اچھا ہے، اچھا سوال ہے. اگر دیکھیے کہ منکر ہے تو ابھی آپ نے قاعدہ سن لیا کہ اگر منکر کے ازالے کی آپ کو قدرت ہے کہ آپ اس کو منع کر دیں گے، اور سمجھانے سے. عورتیں مرد الگ الگ خانوں میں رہتے ہیں، شرفا کے یہاں کی دعوت ہے، عورتوں کا انٹرنس الگ ہے، ان کا ایگزٹ الگ ہے، مرد الگ راستے سے جاتے ہیں نکلتے ہیں، ان کا کھانے کا ٹیبل الگ ہے، ان کی ٹیبل الگ ہے، الگ الگ بہت ہی پردے اور ہوشیاری کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. تو الحمدللہ اچھی بات ہے. اگر کچھ آپ نے دیکھا تو آپ نے منع کیا تو عورتیں پردے میں چلی گئی تو الحمدللہ جائیے اس میں شرکت کیجیے. لیکن اگر دیکھیے کہ طوفان بلا خیز ہے اور کوئی کسی کی نہیں سن رہا ہے تو آپ اس میں نہ جائیں. اگر منکر کے ازالے پر آپ قادر نہیں ہے، اس دعوت میں منکر ہے تو نہیں جا سکتے ہیں. اگر کوئی چیز اگر واجب ہے، شرط پوری ہونا کے ساتھ ساتھ انتفاع الموانع بھی شرط ہے، ضروری ہے کہ رکاوٹ نہ ہو، کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو. تو اگر شرعی رکاوٹ ہے تو پھر وہ چیز آپ کے لیے واجب نہیں. جی شادیوں میں یا مان لیجیے کہ دعوت ولیمہ مہنگی ہے، بہت دور ہے. اب حیدرآباد میں کوئی دعوت ولیمہ کرے اور یہاں سے بہار سے ہم کو بلائے مثال کے طور پر، اب میرے لیے جانا دشوار. اگر آپ کہتے چلیے میں ٹکٹ آپ کو فراہم کر دیتا ہوں، پھر بھی میرے لیے ایک دن جانا، ایک دن وہاں رہنا، ایک دن آنا، یہ 3 دن کا مسئلہ ہے، ہم مشغول آدمی ہیں، مثال کے طور پر مثال دے رہے ہیں. تو اب ہمارے لیے یہ چیز واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے اوقات کے لیے ہماری ڈیوٹی کے اعتبار سے یا اخراجات کے اعتبار سے دعوت سے کہیں یہ مہنگی چیز. تو آپ لوگ کلکتے سے، دلی سے دعوت نامہ بھیجتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ آئیے، لیکن یہ سب مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے ہو یا دعوت دینے والے کے لیے ہو، تو یہ بہتر نہیں ہے. یا اس صورت میں یہ واجب نہیں. آسانی سے آپ اگر جا سکتے ہو، آپ بڑا کوئی حرج نہیں پیدا ہو رہا ہے تو آپ کو جانا چاہیے اگر ولیمے کی دعوت ہے تو. چلیے اکثر شادیوں میں یہ صنف ناظر کی طرف دیکھا جاتا ہے شیخ، لیڈیز میں، کہ یا لڑکیاں کپڑے پہن کر فرینڈس یا کزنس ایک دوسرے کو بتا لیتے
کہ ہمارا کپڑا اچھا ہے، ہمارا اچھا، تو اس یہ کیا حکم ہے؟ کیا یہ بھی اسراف یا دکھاوا ہے؟ ظاہر ہے اسراف اور دکھاوا تو ہے ہی ہے۔ زیور پہن کے جانا، کپڑے کا زرق برق لباس پہن کے جانا، ایک دوسرے پر فخر و مباحثت کرنا، یہ تو ہے ہی ہے۔ یہی زمانہ ہو گیا ہے اب، اس سے منکر معروف بن گیا ہے، معروف منکر بن گیا ہے، جو کچھ ہے وہ سب فیشن ہے، دکھاوا ہے۔ جبکہ باہر نکلے تو زرق برق لباس نہ پہنے تاکہ مرد حضرات کی طرف وہ فتنہ نہ بنے، یا مرد حضرات سے وہ فتنے میں نہ پڑیں۔ اس سے خوشبو لگا کے نکلنا حرام، بہت ساری کوئی بند ہے لیکن ایک دم مردوں کے بیچ جا رہی ہیں، بال کھلا ہوا ہے، حجاب نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ سب تو بے حیائی کی چیزیں، جن کو آج کل ماڈرن زمانے میں ماڈرن اسٹائل یا ماڈرن فیشن کہا جانے لگا، تو نام بدل دینے سے کوئی چیز بے حیائی ہے، حیا نہیں نہ ہو سکتی ہے، یا حرام چیز جو ہے وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ جی، علت نشہ چڑھنا ہے یا فرمنٹیشن، تخمیر؟ علت تو نشہ ہی ہے، لیکن کہا نا کہ علت نشہ ہے، جس چیز کے اندر نشہ ہے اس کا استعمال قلیل بھی ہو تو حرام۔ علت تو شکر ہی ہے نشہ ہونا، اور وہ چیز نشہ آور ہے تو وہ حرام ہے۔ نشہ تو اس میں پایا گیا، علت پائی گئی تو حرام ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جس چیز میں نشہ نہیں ہے اس کو کون حرام کرتا؟ اب یہ کہ کسی کو زیادہ پینے سے نشہ آتا ہے، کسی کو کم پینے سے نشہ آ جائے گا، لیکن وہ نشہ آور چیز ہوئی۔ تو آپ اگر کہیں کہ صاحب اتنا ہم پیئیں کہ ہم کو نشہ نہ آوے، تو وہ چیز اصل میں نشہ آور ہے، وہ شے مسکر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پر آپ پر اس کا اثر نہیں ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقدے کو تو خود ہی حل کر دیا ہے، کھول دیا ہے اس گرہ کو، کہ جس کی زیادہ مقدار پینے سے نشہ آتا ہے اس کی کم مقدار بھی ایک گھونٹ بھی حرام ہے۔ لا